کشمیر سے جی ہاں گردوارہ ماہیتان ہیڈ گرنتھی آپ کے سوال نالج بہت اچھا ہے. میرا ایک آپ کے دھرم کے بارے میں پرمنتی ہے کہ آپ کا دھرم ہمارا دھرم شبد کا پجاری ہے. آپ قرآن کو، ہم گرو گرنتھ صاحب کو شبد کو مانتے ہیں، اور آپ کے ہی دھرم میں کچھ ایک مورتی پوجا کا بھی جو ودھان ہے نہیں ہے، پرنتو کچھ ایک آدمی یہ مورتی نہیں بنائی کہ اس کی قبر کے روپ میں جو ہے مزار کے روپ میں اس کو مانتا دے دی. آپ مورتی کھڑی پوج لو اور پڑی پوج لو، تو ایک بات ہی ہے. کیا یہ جو ہے دھرم کے الٹ نہیں ہے؟ اس بارے آپ روشنی پائیں. بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا، اور ہم اس سوال کو دہرائیں گے. اگر سوال کو سمجھنے میں کچھ غلطی ہوگی تو آپ سیدھا کر لینا. بھائی صاحب نے پوچھا کہ بت پرستی غلط ہے، ان کے مذہب میں بھی غلط ہے، ہمارے مذہب میں بھی غلط ہے. آپ بت کو الٹا پوجو یا سیدھا پوجو، تو مذہب کو پوجنا صحیح ہے کیا نہیں، وہ آپ کا سوال تھا. مزار پہ جانا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام کو جاننے کے لیے مسلمان کو مت دیکھو، قرآن اور حدیث کو دیکھو. قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ مزار بناؤ. یہاں تک کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے، اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نشر کرنا چاہیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کوئی قبر پکی ہے تو اسے زمین کے لیول پہ لے کے آنا چاہیے. مزار کو پوجنا غلط ہے، حرام ہے. میں جانتا ہوں کہ کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کی وجہ سے وہ مزار پہ جاتے ہیں. اور میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سا کلچر جو ہے، یہ کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے. اور ہمارے باپ دادا پہلے کہیں نہ کہیں ہندو تو ہوں گے، تو ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر، تو ابھی جا رہے ہیں مزار میں. آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی. تو میری درخواست ہے کہ اگر آپ اسلام ان بھائیوں سے جو مزار جاتے ہیں، مسلمان بھائیوں، مزار پہ جانا بالکل غلط ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ قبر پہ جاؤ. اگر آپ قبر پہ جائیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ کبھی نہ کبھی مرنے والے ہیں، تو اللہ پہ اور یقین کریں گے، آخرت پہ یقین ہوگا. تو قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا کرنا صحیح ہے. جو آدمی مر چکا ہے ان کے لیے دعا کرو، ان کو دعا نہیں کر سکتے. یو کین پرے فار دیم، ناٹ ٹو دیم. مطلب ان کے لیے دعا کر سکتے، ان کو دعا نہیں کر سکتے. آپ سمجھ رہے؟ وہ بیچارہ شخص مر گیا ہے، اچھا شخص تھا، اس کے لیے دعا کر سکتے اللہ اسے جنت فردوس دے، انہیں نعمت دے، انہیں معاف کرے، وہ تک ٹھیک ہے. لیکن جا کے یہ بولے کہ میرے ایگزامینیشن میں نمبر کم ہے تو بابا نمبر اچھے کر لو، یہ بالکل حرام ہے. شفا، قرآن مجید میں کم از کم 25 آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے شفا. شفا مطلب سفارش، وسیلہ حرام ہے. 2 آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجازت دیں گے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں. آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے، ان کی عبادت نہیں کرتے. عبادت صرف اللہ کی ہے.
me that when you say that you email will reply, now you are saying 1,000 emails are received. Is it possible just to inshallah, because the letter we receive him, inshallah, having a pleasure evening this. Just we not delay him. Thank you very much. Anyhow, sir, just wanted one question, no argument. Yeah. The thing is, doctor, the email which I sent you, I just repeat it so that when it comes to you, you can give a response. I heard in one of your... Because there are 1,000 emails. If I start replying to email, then I won't be able to do my work. Yes. So we have 400 staff, mashallah. So, sir, actually, doctor, in one of your lectures, you have said that there are 25 verses of Quran rejecting wasila. So you should ask Allah directly. Yes. So what I said was, in the email what I wrote, that all those 25 verses which you have referred, first of all, in that lecture you have not referred to the verses particularly. So I replied, there are verses related to kuffar also, not to seek wasila. And for the Muslims to seek wasila, there are some verses. So for that I didn't get any reply. So simple question is, what are those 25 verses of Quran which rejects wasila for the believers to seek wasila? I'll send it to you. Sure. Even 4 years before I met you in flight. 25 verses, 2 verses says, to whom Allah gives the permission on the day of judgment. So that is not wasila, sir. That is about shafaat. I am talking about wasila, because you referred to the wasila, sir. And when you said about the card, I gave you 4 years back when I met you in flight from Jeddah to Bombay. You said you will reply, but that was also not answered. So I was just wondering, when you are coming, I can talk to you directly and get information. I hope I will get a reply. I don't remember when you said, but at that time I spoke to you about following 4 imams. Yeah, my email is there. behind the question, sir. Yes. Verse of the Quran? What are the 25 verses of Quran which says Muslims cannot seek wasila? Clearly, what are those 25 verses of Quran which rejects wasila for the believers? And that's all from my side. Also, doctor, the letter which I have given you is a request. It's just a humble request. Whether you can go through it and give us the time and a date when you are free to have a discussion. There are already 100,000 people in the queue. No problem. No problem. If you have to wait in the queue, I won't give that long. Okay. I cannot give you time to give it. Because you fail to realize there are hundreds of thousands of people asking questions and all. You are not the only one. Anyhow, this is out of your lecture, so you can have it. Answer 125, but you cannot give on replying everything. These are a place to go. يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا عزيز
لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا علي يا كبير يا حافظ يا مقيت يا الله يا الله يا الله يا الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا الله يا الله يا الله يا الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا محيي يا مميت يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا الله يا ماجد يا واحد يا ماجد يا واحد يا أحد يا الله يا الله يا الله يا الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله يا واحد يا أحد يا الله يا واحد يا صمد يا الله السلام علیکم جی اردو میں سوال کر سکتا ہوں جی کریں. جی سوال یہ ہے کہ جو ہے دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا کہاں تک درست ہے؟ جو لوگ وسیلہ لینے کے قائل ہیں وہ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے وہ خطا ہوئی جس کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے، تب آدم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی، تب ان کی توبہ قبول ہوئی. تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اس بارے میں ذرا اگر اردو ہی میں جو ہے اطمینان بخش جواب دے تو جو ہے بہتر ہوگا انشاءاللہ. آپ بھائی نے سوال کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا دعاؤں میں کہاں تک جائز ہے. جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعاؤں میں وسیلہ لیتے ہیں وہ اس بات کو دلیل بناتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی خطا پر جنت سے خارج کیا تو آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو انہیں یاد آیا عرش پر کا کلمہ اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ لیا اور وہ بخش دیے گئے. تو اس اعتبار سے کہاں تک ہم اللہ کے نبی کا وسیلہ لے سکتے ہیں؟ اور بھائی کی خواہش ہے کہ ہم اردو میں جواب دیں. دراصل ہمارا اتوار کا یہ جو سیشن ہوتا ہے مخصوص طور پر انگریزی زبان میں ہوتا ہے، لیکن ماشاءاللہ ہم کبھی کبھار آپ جیسے لوگ جو یہاں پر ایک اخلاص کے ساتھ آتے ہیں ان کی قدر کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ اس بات کا ہم لحاظ کرتے ہیں کہ سورہ عبسہ میں اللہ نے جو نصیحت کی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نابینا صحابی آئے تو اللہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ اخلاص سے اسلام سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کا لحاظ کیا جائے. تو اس بات کو ہم لحاظ میں رکھتے ہوئے ماشاءاللہ کبھی کبھار ہم اردو میں بھی جواب دیتے ہیں. بھائی کا جو سوال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے وسیلہ لینے کا, دیکھیں دنیا کا ہر مسلمان ایک بات پر جمع ہوا ہے ماشاءاللہ کہ قرآن مجید میں جو سب سے پیاری دعا ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے, جس کو ہم ام الدعا بھی کہتے ہیں, دعاؤں کی ماں. اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ایسی ہے جسے اللہ نے 2 مرتبہ نازل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. سورہ بقرہ کی آخری کی جو 2 آیتیں ہیں, آمن الرسول سے لے کر وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ, یہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں, آیت نمبر 285 آیت نمبر 286 ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں تحفے میں دی, اور جب اللہ کے نبی زمین پر واپس آ گئے اسے دوبارہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی کیا. اسی طرح سورہ فاتحہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل امین سامنے بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے, اور اچانک اللہ کے رسول کو اللہ نے ایک زبردست آسمان پر آواز سنائی, اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فوراً پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کس قسم کی آواز ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دے کر کہا کہ اے اللہ کے رسول, آسمانوں سے 2 فرشتے آپ کی جانب اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں, یہ ایسے مقام سے آ رہے ہیں آپ کے پاس جس مقام کے بارے میں سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں جانتا, اس سے پہلے اس مقام سے کبھی بھی نہیں نکلے, اور آپ کے پاس سے لوٹنے کے بعد اس مقام سے کبھی بھی نہیں نکلیں گے, اور یہ آپ کے اوپر قرآن کی چند آیتیں وحی کرنے آ رہے ہیں. یہ 2 فرشتے آئے اور اللہ کے رسول پر سورۃ الفاتحہ وحی کی اور واپس لوٹ گئے, اور اس سورہ فاتحہ کو دوبارہ اللہ نے پھر سے جبرائیل علیہ السلام سے بھی وحی کروایا. پھر اللہ نے سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 87 آیت نمبر 87 میں کہا کہ یہ 7 آیتیں اس میں ایسی ہیں جو پورے قرآن کے مماثل ہیں, یعنی پوری قرآن ایک پڑھنے میں, اور ان کے وزن کی یہ 7 آیتیں ہیں. بولے اس کی تفسیر پر کسی کا اختلاف رائے نہیں ہے, ہر جماعت والا اس تفسیر کو مانتا ہے کہ وہاں پر جو 7 آیتوں کا ذکر ہوا ہے اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے. یہ پوری میں نے تفصیل کیوں بیان کی سورہ فاتحہ کی, جس کو ہم ام الدعا, دعاؤں کی ماں مانتے ہیں, اس دعاؤں کی ماں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کہیں بھی نہیں آیا. ہر رکعت ہماری بغیر سورہ فاتحہ کے مکمل نہیں ہوتی, نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق, حدیث کے مطابق, بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق, جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. یعنی نماز میں آپ ام الدعا ہر رکعت میں پڑھتے ہیں, لیکن جو نماز میں آپ ام الدعا پڑھ رہے ہیں اس میں کہیں بھی وسیلے کی بات نہیں آئی ہے. آپ پوری نماز میں پوری قرآن کی کئی آیتیں پڑھتے ہیں, اس میں اللہ نے بے شمار دعائیں انسان کو سکھائی ہیں, لیکن کسی ایک دعا میں بھی قرآن کی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں سکھایا. آپ جب نماز میں اتحیات پڑھتے ہیں اس میں کہیں بھی وسیلہ نہیں آیا, درود ابراہیم پڑھتے ہیں وسیلہ نہیں آیا, آپ اللہم انی ظلمت والی دعا پڑھتے ہیں وسیلہ نہیں آیا. آپ پورے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری شریف اور مسلم شریف میں جتنے دعائیں اللہ کے نبی نے اس امت کو سکھائی ہیں, ایک بھی حدیث بخاری اور مسلم کی ایسی نہیں ملتی جس میں اللہ کے نبی نے ان کے نام کے وسیلے سے دعا سکھائی. یہ کہیں بھی اس کا ذکر نہیں آیا. کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ اور اللہ کے رسول نے جتنی دعائیں سکھائی ہیں قرآن اور صحیح احادیث میں, ایک بھی ایسی دعا نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول کے وسیلے سے دعا مانگنا سکھایا گیا. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مانگتا ہوں تو غلط کیا کرتا ہوں, اور دلیل بناتا ہے کون سے واقعے کو؟ آدم علیہ السلام کے. اس بیچارے سے کہیے کہ بھائی کس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے, ذرا لا کر بتائیں. یہ جو تم واقعہ گھڑ رہے ہو یہ بخاری میں تو نہیں آیا, یہ صحیح مسلم میں تو نہیں آیا, یہ ترمیزی میں نہیں آیا, یہ سنن ابو داؤد میں نہیں آیا, ابن ماجہ میں نہیں آیا, موطا امام مالک میں نہیں آیا, شیبانی میں نہیں آیا, مشکات المصابی میں نہیں آیا, ابو داؤد, ابن ماجہ, نسائی, ان میں سے کسی میں نہیں آیا, امام شافعی کے رسالہ میں نہیں آیا, مسند احمد بن حنبل میں نہیں آیا. تو یہ واقعہ آیا کہاں سے؟
تو آپ جب پوری تحقیق کریں گے، اس کی تحقیق کی پوری گہرائی میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو چلے گا پتا کہ یہ واقعہ اصل میں ادھورا حدیث بتا کر ہم کو بتایا گیا ہے، یہ اصل ایک پوری طویل حدیث کی شکل میں بیان کیا ہوا ہے اہل تشیع کی کتاب اصول کافی میں. اور اس کتاب میں یہ واقعہ اس طریقے سے ملتا ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو انہیں وہ کلمہ یاد آیا جو عرش پر لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی الوسیع اللہ. اس کا صدقہ انہوں نے مانگا تو معاف ہوا. چونکہ اب سنی یہ بات ماننے والا نہیں تھا علی الوسیع اللہ کی، اس بات کو خارج کیا گیا، صرف کلمہ بچا کر چھوڑ دیا گیا. اب جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو سورہ آراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 20 سے لے کر جب آپ 35 تک پڑھیں گے تو اس پورے واقعے کا ذکر کیا کہ جب ہم نے آدم کو زمین پر بھیجا تو آدم نے چند کلمات ہم سے سیکھے تھے. عام زبان آپ میں اس کی تشریح کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے. کلمہ ایک ہوا، جمع کیا ہو گیا اس کا؟ کلمات. کلمات سنگولر، کلمات پلورل ہو گیا. ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ہے کہ کلمات ہے؟ کیا ہے؟ ذرا زور سے بولو. ایک ہے کہ بہت سارے کلمے ہیں؟ سب اس کو ایک ہی کلمہ مانتے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک کلمہ ہوا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بول رہے ہیں؟ ہم سے چند کلمات سیکھے. اللہ کہہ رہا ہے کلمات سیکھ کر وہ دعا مانگے، ہم اس کو لا کر ایک پر کھڑا کر دی. قرآن کو رد کر رہے ہیں ہم لوگ. اللہ کہہ رہا ہے کہ آدم نے ہم سے چند کلمات سیکھے اور ان کلمات کے ذریعے اس نے دعا کی اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا. یہ دعا اسی وقت کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو ہم نے آدم کی دعا قبول کر لی. قرآن کچھ کہہ رہا ہے، ہم کچھ کہہ رہے ہیں، اور ہم وہ بات کہہ رہے ہیں جو ہمارے پورے مسنون کتابوں میں، جس کو سنی بڑی عزت سے مانتے ہیں حدیث کی کتاب میں، ان پورے حدیث کی کتابوں میں سے ایک بھی حدیث کی کتاب میں نہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ جو وسیلے سے مانگنے کا مسئلہ ہے آپ دیکھ لیجئے. ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں موجود تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے نبی کو کہا. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 103 اور 104 جب آپ پڑھیں گے تو اللہ نے کہا کہ اے نبی، آیت نمبر 100 سے اس کا کانٹیکس بن لیتے آتا ہے. آیت نمبر 100 میں اس کے پہلے کے جواب میں سنایا جو سابقون اور اولون میں ہیں مہاجرین اور انصار میں سے، اور جو ان کی طرح ایمان لائے، یہ وہ لوگ ہیں جس سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. آیت نمبر 101 میں اللہ نے منافقوں کا ذکر کیا، کہا یہ منافقین تو وہ ہیں جو اللہ رسول کے سخت نافرمان ہیں. آیت نمبر 102 سورہ توبہ کی، اس میں اللہ نے کہا سورہ نمبر 9 آیت نمبر 102 میں، اور ان میں سے چند ہیں، یعنی کہ مسلمانوں میں ایمان والوں میں چند ہیں جو نیکی بھی کرتے ہیں اور برائیاں بھی کرتے ہیں، نیکی گناہ ملا ملا کر کرتے ہیں. لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو تسلی دے رہے ہیں، ایسے جو مسلمان ہیں جو نیکی برائی ملا ملا کر کرتے ہیں، لیکن برائی کرنے کے پہلے ارادہ نہیں کرتے کہ میں جا کے گناہ کروں گا، ہو جاتا ہے ان سے گناہ، لیکن ان کی خواہش رہتی ہے کہ نیک بن کر زندگی گزاریں، تڑپ رہتی ہے کہ نیک مسلمان رہیں، اس کوشش میں یہ گناہ بھی کر دیتے ہیں. تو دونوں بھی چیزیں جب ان کے مل جاتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ہم کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان پر رحم کھا کر ان کے گناہوں کو ان سے معاف کر دے گا. پھر آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھو آپ آیت نمبر 103 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہو، ایسے جو لوگ ہوتے ہیں کہ نیکی کی کوشش کرنے کے دوران گناہ کر دیتے ہیں، اب ان کو معاف ہونا ہے اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 103 میں کریں، ان سے کہیے کہ یہ خیر و خیرات کریں، خیرات صدقات کریں، چیریٹی میں دیتے رہیں تاکہ اللہ ان پر رحم کھا جائے. اور اے نبی آپ ان کے درمیان موجود ہیں، اگر آپ ان کے حق میں دعا مانگیں گے تو آپ کی دعاؤں سے ان کو فائدہ پہنچے گا. تو جو نبی ہمارے لیے دعا مانگنے والے تھے، مجھے اب نبی کا وسیلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، نبی آلریڈی مانگ لیا میرے لیے دعا، اور اللہ کہہ رہے ہیں آپ مانگیں گے قبول کروں گا. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دور اندیش تھے، ماشاءاللہ اتنے حکیم الامہ تھے میرے نبی. اللہ کے نبی خالی صحابہ کے لیے دعا نہیں مانگے، اے اللہ میں تو ان کے درمیان ان کے لیے مانگ رہا ہوں، میری آنے والی امت کے حق میں بھی تہجد میں پیر سجا سجا کے دعا مانگے ہمارے حق. تو مانگ کر چلے گئے ہمارے لیے ہمارے نبی دعا، انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی پہنچ رہا. اتنی گنہگار امت ہو گئی کہ یہودیوں سے بھی بدتر ہو گئے.
یہودی آپس میں ایک دوسرے کو نہ سود دیتے نہ لیتے، امت مسلمہ سود دے رہی اور لے رہی، اس کے باوجود بھی اللہ معاف کر رہا. کیوں؟ نبی ہمارے حق میں دعا کر کے گئے. وہ تو ہو گئے. اب مجھے وسیلہ لینے کے لیے یہ دلیل مجھے قرآن اور حدیث سے کہیں بھی نہیں ملتی. امید میرے بھائی کا جواب مکمل ہوا. کسی نے ایک سوال کیا، دعا ختم ہونے کے بعد بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میرے نبی کے صدقے سے اس کی دعا کو قبول کر، کیا یہ کہنا درست ہے یا غلط؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگنا چاہیے یا نہیں، مانگنا ہے یا نہیں؟ بڑا اچھا سوال کیا جس نے بھی کیا. پہلی چیز تو یہ، بہت سے لوگ اپنی دعا کے خاتمے پہ اے اللہ اس دعا کو نبی کے صدقے، وسیلے، طفیل، واسطے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے الفاظ ہوتے ہیں اس سے قبول کر. تو کیا یہ درست ہے؟ تو یاد رکھیے، جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، زندہ تھے دنیا میں، تب تک آپ کے وسیلے سے دعا کرنا درست تھا، اور وہ بھی ان 4 شرائطوں کے ساتھ. زندہ ہو، متقی ہو تو ظاہر سی بات اللہ کے رسول ہے تو نبی ہے تو متقی کا مسئلہ نہیں، زندہ ہونا شرط ہے. اس کے بعد وہ بھی دعا کرے اور آپ بھی دعا کرو. حدیث میں الفاظ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول میں نابینا ہوں، آپ دعا کیجئے میرے بینائی کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تو برداشت کرے، صبر کرے تو بہتر ہے. کہا نہیں، دعا کیجیے. آپ نے کہا ٹھیک ہے، گھر جا 2 رکعت نماز پڑھ، نماز کے بعد یہ دعا کر کہ اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میری بینائی واپس دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی، انہوں نے گھر جا کے دعا کی تو ان کی بینائی واپس لوٹ آئی. لیکن اس حدیث میں جو بات ہوئی کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ معلوم تھا، آپ نے بھی دعا کی اور اس شخص نے بھی دعا کی. یہاں یہ تھوڑی ہے کہ بس آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ ہم ان کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں. ابھی ایک شرط پوری نہیں ہو رہی، یاد رکھیے. دوسرا آپ حیات بھی نہیں تو وہ شرط بھی پوری نہیں ہو رہی، نہ آپ کو پتہ ہے نہ آپ حیات ہے، اور ظاہر سی بات اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے جو سن سکے. ٹھیک ہے بات سمجھ رہے؟ تو لہٰذا اپنی دعاؤں کے آخر میں یہ کہنا کہ نبی کے وسیلے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے صحابہ نے آپ کے وسیلے سے دعا کی، کروائی بھی. لیکن آپ کی وفات کے بعد کا ایک واقعہ سناتا ہوں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط سالی ہوئی. اس کے اندر ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حیات نہیں تھے، قحط سالی ہوئی، سوکھا پڑا. تو عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، وہ آئے. عمر ابن خطاب نماز استسقاء کا اعلان کیا، لوگ باہر گئے. نماز ہوئی، نماز کے بعد عمر ابن خطاب نے سنی کیا الفاظ کہے. عباس رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا اور کہا اے اللہ، جب تیرا نبی ہم میں زندہ تھا ہم اس کے وسیلے سے بارش کے لیے تجھ سے دعا کرتے تو خوب بارش برساتا. آج تیرا نبی ہم میں موجود نہیں ہے، لہٰذا میں اس کے چچا عباس کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں، ہماری دعا کو قبول کر. اور خوب بارش ہوئی. پتہ کیا چلا اس سے؟ نبی حیات تھے تو ان کے وسیلے سے دعا ہو رہی تھی، جانے کے بعد کس کے وسیلے سے ہوئی؟ جو زندہ متقی انسان تھے، عباس ان کے چچا. تو اب ہمارا یہ کہنا نبی کے وسیلے اور واسطے سے اب درست ہوگا کیا بتائیے؟ عمر ابن خطاب نے آپ کی وفات کے بعد نہیں کیا تو ہم یہ 14 سال بعد کر سکتے ہیں کیا بتائیے؟ صحابہ میں سے کسی نے بھی رسول کی وفات کے بعد، میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کی زندگی میں بہت سے وسیلے لیے، انتقال کے بعد کبھی یہ کہا ہو کہ رسول کے وسیلے سے، واسطے سے، طفیل سے، صدقے طفیل سے، پتہ نہیں یہ کیا لفظ ہے، تو مانگتے ہیں، یہ درست نہیں. اس لیے میں نے پہلے کہا اپنی دعا آپ مانگیے، اللہ رب العزت سب کی دعائیں سنتا ہے، یاد رکھیے. اور کسی کے واسطے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اس آیت میں سورہ بقرہ کی اللہ نے قل کا لفظ بھی نکال دیا، نبی کو اتنا بھی نہیں دیا، کہا سیدھے سنتا ہوں میں تمہاری. قل بھی نہیں کہا کہہ دو ان سے کہ میں دعائیں سنتا ہوں، سیدھا کہا یہ مجھ سے تم سے پوچھتے دعا، مجھ سے پوچھتے کہاں میرے بارے میں تو کہہ دو میں ان سے قریب ہوں، اور جس کی دعا جو مانگتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ تم کہہ دو، ہاں لفظ ہی نہیں قل کا، جبکہ دوسری جگہ ملیں گے آپ کو یہ لفظ. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو لہٰذا آپ سیدھے اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سیدھے دے سکتا ہے. جو صدقے یا طفیل سے یا وسیلہ جو بھی آپ کا مانگا گیا وہ آپ سے ان کی حیات اور زندگی میں تھا، اس کے بعد کبھی کسی صحابی نے یا تابعین سے یہ عمل ثابت نہیں. یاد رکھے. دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگنا کیسا ہے؟ تو اب وسیلہ نہیں مانگا جا سکتا، تب حیات تھے جب مانگا جا سکتا ہے، تو پھر آج کیا کرے؟ تو کوئی متقی نیک پرہیزگار شخص ہو، وہ بھی آپ کے لیے دعا کرے، آپ بھی اس کے لیے دعا کریں، تو بہرحال انشاءاللہ عزیز یہ وسیلہ آپ لے سکتے ہیں. لیکن اب یہ کہنا نبی کے وسیلے سے درست نہیں، اس لیے کہ صحابہ نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، انتقال کے بعد آپ کا وسیلہ نہیں مانگا.